امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا۔ صحیح بخاری میں کتاب الوضو میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ، پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ تو پھر حضور نے فرمایا تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ وضو کریں گے تو وضو والے اعضاء جو ہیں قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ حضور اپنے امتیوں کو چمکتے اعضاء سے پہچان لیں گے کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہیں، یہ میرا خوش نصیب امتی۔ ایک اور حدیث سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، کتاب الطہارت میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے سبب اللہ گناہ معاف فرما دے اور درجات بلند کر دے؟ گناہ معاف ہو اور نیکیاں بڑھیں، درجات بلند ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور، آپ ارشاد فرمائیں، وہ عمل ضرور بتائیں جس سے گناہ معاف ہو اور درجات بلند ہو۔ حضور نے فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہو اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کفار کے خلاف سرحد پہ جا کے جنگ لڑنا۔ کتنی اجر ہے۔ تیسری حدیث سنیں اور آپ ایمان کو مزید تازہ کریں، ایسی حدیث کے دل ٹھنڈا ہو جائے کہ حضور نے کیسا کرم فرمایا اپنی امت پر۔ امام مالک اور امام نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ کلی کرے گا، اس زبان سے جو گناہ ہوئے ہیں، یہ وضو کرنے کے لیے جو کلی کی ہے وہ پانی ان گناہوں کو بہا لے جائے گا، اور جب ناک میں پانی ڈالے گا، ناک کو صاف کرے گا تو ناک کے گناہ نکل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جب منہ دھوئے گا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلیں گے یہاں تک کہ آنکھ کی پلکوں سے وہ گناہ نکل جائیں گے، اور جب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھوں کے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخنوں سے وہ گناہ نکل جائیں گے۔ کرم دیکھیں، حضور نے فرمایا جب سر کا مسح کرے گا تو سر کے گناہ نکلیں گے یہاں تک کہ کانوں سے گناہ نکل جائیں گے۔ اب سر کی وہ سوچ، بری سوچ ہے، سر کا مسح کیا، وہ بری سوچ جو گناہ صغیرہ میں آتی ہے وہ بھی گئی، اور کان سے جو گناہ کیے، کوئی بری بات سنی، کوئی گانا سنا، تو اللہ رب العزت وضو کی برکت سے ان گناہوں کو بھی دھو دے گا۔ حضور نے فرمایا جب پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کی خطائیں نکلیں گی یہاں تک کہ ناخنوں سے وہ گناہ نکل کے بہہ جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا مسجد کو جانا، نماز پڑھنا، یہ تو پھر اضافی ثواب ہے۔ وضو کرنے پر اتنی ثواب ہے، پھر مسجد کی طرف جانا، پھر نماز پڑھنا، اس کا تو ثواب اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک جتنا گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے یہ سارے صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، ایمان تازہ کریں۔ حضرت عثمان غنی اس کے راوی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے اپنے غلام حضرت حمران اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام حضرت حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ سردی کی رات تھی اور رات میں آپ بحر جانا چاہتے تھے۔ حضرت حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، حضرت عثمان غنی نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں آپ۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے، یعنی وضو ایسے کرے کہ کامل وضو، رف انداز میں نہ ہو، کامل وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔
یہ وضو کی برکت ہے، کامل وضو کی برکت۔ امیر المومنین امام طبرانی نے اوسط میں اس کو بیان کیا۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اللہ رب العزت اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وضو کرنے پر آپ نے ثواب ابھی ملاحظہ فرمایا ہے، لیکن جب وضو ناگوار ہو، سردی لگ رہی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، اس وقت جو بندہ تسلی کے ساتھ کامل وضو کرے گا تو اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں یہ روایت لکھی، حضرت انس خادم رسول اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اعضائے وضو کو ایک بار دھونا ضروری ہے۔ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کو بہانا، ہاتھ گیلے کر کے یوں ہاتھ پھیرنا یہ مسح ہے، یہ دھونا نہیں ہے۔ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی اوپر بہا رہے ہیں، پانی کو چلو میں لے کے یوں بہائیں یا ٹوٹی کے نیچے یوں کر کے یوں بہائیں، پانی بہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جب چہرہ دھوتے ہیں نا ایسے وہ پانی لیتے ہیں ہاتھ میں، یوں سامنے ڈالا رف انداز میں جلتی جلتی، پھر گیلے ہاتھ یوں کر لیے۔ چہرہ جو ہے یہ دو کانوں کی لو کے درمیان اور بال اگنے کی جو جگہ ہے پیشانی کی، یہاں سے لے کر تھوڑی تک جو دانتوں کی جڑیں ہیں یہ تھوڑی یہاں تک، اس جگہ تک یہ سارا چہرہ ہے، اس سارے کا دھونا ضروری ہے۔ جو اعضاء وضو میں دھونے ہیں ان پر پانی بہانا ضروری ہے، یوں نہیں کر سکتے چہرہ یوں سامنے سے پانی مارے اور گیلا ہاتھ یوں لگا دیا، نہیں، یہ جو جگہیں ہیں یہ والی جگہ ان کا بھی دھونا ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے کہ نیچے سے جلد نظر آتی ہے تو وہاں بھی چلو میں ہاتھ لے کے پانی بہانا ضروری ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے، گھنی داڑھی اسے کہتے ہیں کہ داڑھی کے نیچے کی جلد نظر نہ آئے، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اس جگہ کا مسح ہوتا ہے، جب ہم یوں پانی بہاتے ہیں اور اس جگہ کو دھوتے ہیں اور ہاتھ گیلا پھیرتے ہیں تو اس کا مسح بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض اوقات پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں اور وہاں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں بھی ہم پانی ایسے رف انداز میں بہاتے ہیں کہ کوئی جگہ گیلی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی، ٹخنوں سمیت دھونا ہے کہ ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے۔ تو باتیں تو بہت سی ہیں، ایک اور حدیث ہے یقیناً، اچھا اس حدیث کو مکمل کروں تو حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک ایک بار وضو کرے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اور جو دو دو بار کرے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور جو تین تین بار دھوئے یعنی عضو کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالا دھویا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری دفعہ، ہاتھ کو ایک بار دھویا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اس کا کیا اجر ہے؟ حضور نے فرمایا جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے حضور نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر کے ساتھ، ظاہر بھی صحیح طریقے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہے اور دل بھی رب کی بارگاہ میں، دل بھی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہے۔ حضور نے فرمایا ظاہر و باطن سے جو متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں، یہ دیکھیں کرم بالائے کرم،